الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ 26ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے کی ابتدا ان آیات کے ساتھ ہے: حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یعنی اس کتاب کا اتارا جانا اس ذات کی طرف سے ہے جو غالب بھی ہے اور حکمت رکھنے والا ہے۔ اور اس کا اختتام قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم۔ پارے کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ کی حکیم ہونے اور علیم ہونے کی ذات کے لحاظ سے۔ پارے کے ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی تاکید ہے کہ وہ حکیم ایسا ہے کہ ہر مخلوق پر غالب ہے، اور اختتام میں بھی یہی درس ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان خود اپنے لیے کوئی فائدہ تلاش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ جیسی حکیم ذات اس کو ارشاد نہ کرے، اس کو راستہ نہ دکھائے۔ تو انسان جو کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کو اپنے فائدے اور نقصان کا نہیں پتہ، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ حکیم انسان کے فائدے نقصان کے بارے میں جاننے والی ہے، اس کے پیچھے چلے۔ اور اس بارے میں وہی چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے فائدے میں ہیں اور اس کے حق میں ہیں، اور کون سی چیزیں جو انسان کے نقصان میں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے منع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی طرف نازل کیا ہے یہ حکمت پر مبنی ہے، یہ آپ کے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی۔ رسولوں کا بھی یہی کام تھا، ہر انسان کو بھی یہی چاہیے کہ قرآن کو پکڑ لیں اور مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ اور پھر فرمایا ایمان یہ ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کو مانا اور پھر دین پر ڈٹ گیا، ثم استقاموا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دین پر ڈٹ جانا اور اسی پر موت آنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے یہ چیز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ جنتی ہیں جو دین کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، اور ان کا معاملہ فرمایا کہ صبر کے بارے میں فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ بڑے بڑے عظیم جو پیغمبر ہیں ان پر بھی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، انہوں نے بھی بڑے دھکے اور بڑی ایذا رسانیاں جھیلی ہیں۔ آپ کے اوپر بھی اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو صبر کے ساتھ کام لیں۔ اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہوا کہ جیسے کہ والدہ کے بارے میں کہا گیا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ والدہ ایسی ہستی ہے جو انسان کو بڑی مشکلوں اور تکلیفوں کے ساتھ اٹھائے رکھتی ہے پیٹ میں، اور پھر اس کا وضع کرنا، بچے کو جنم دینا، یہ بھی بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دلیل بنا کے کہا گیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی جائے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو اے اللہ تو نے مجھ پہ کی اور میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور ایسے عمل کرنے کی مجھے توفیق دے جو جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور یہ چیز دعا کرنی چاہیے کہ مجھے میری اولاد کے سامنے نیک بنا۔
اور پھر توبہ استغفار کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے انسان عمل کرتا ہے، اس سے سستی ہو جاتی ہے، اس سے کمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے والا ہے اور اس کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں، اور پھر فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ دونوں پر ایمان رکھنا اور اس کے پیچھے چلنا یہ ایمان کی تکمیل ہے اور ایمان کا حصہ ہے اور جز ہے۔ اور پھر انتہائی ضروری چیز کہ دین کے ساتھ محبت کرنا، اور دوسرے الفاظ میں اگر دین کے کسی حکم کے بارے میں کرہ کا یعنی نفرت کا معاملہ اگر انسان کے دل میں ہے تو یہ کفر ہے۔ فرمایا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ۔ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے نواقض الاسلام، اس میں انہوں نے یہ چیز درج کی ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ انتہائی ضروری چیز ہے کہ انسان اس چیز کو جانے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے وہ اس کے حق میں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں نفس کو بہرحال مشقت ہوتی ہے اس کو، لیکن اس مشقت کا ہی تو نتیجہ جنت ہے۔ تو یہ چیز ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ حکمت پہ مبنی ہے۔ اور پھر فرمایا علم انہ لا الہ الا اللہ۔ امام بخاری کتاب العلم میں یہ چیز لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر فعلم کا پہلے لفظ لایا اور پھر کہا لا الہ الا اللہ، یعنی علم کا حصول ہر چیز سے پہلے ضروری ہے، اور سب سے زیادہ توحید کا، سب سے پہلا علم توحید کا، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر فرمایا آیات قرآنیہ میں تدبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی ترغیب کے لحاظ سے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، قرآن میں غور اور فکر نہیں کرتے؟ مطلب ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگ گئے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اور پھر انتہائی ضروری چیز یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے، ظاہری طور پر لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہو، اس لیے کہ عمل اگر اخلاص پر اور سنت رسول کی اتباع پر مبنی نہیں ہے تو اس کا قبول ہونا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اخلاص اور سنت رسول پر مبنی عمل اللہ تعالیٰ کو چاہیے اور وہی قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک۔ اور پھر اتحاد اور اتفاق کا درس دیا، اور اس کے لیے بیعت رضوان کا تذکرہ کیا گیا کہ بیعت رضوان میں جیسے مومنین نے مل کر قسم اٹھائی تھی یا وعدہ کیا تھا اور بیعت کی تھی کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں افواہ پھیل گئی تھی، اور پھر صحابہ کے بارے میں کہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، صحابہ کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا کہ صحابہ کیسی ذاتیں تھیں؟ اشداء علی الکفار، وہ لوگ ایسے تھے کہ کفار پر بڑے شدید ہوتے تھے، بڑے سخت ہوتے تھے، اور جو مومنین ہیں ان کا آپس میں معاملہ جو ہوتا تھا وہ بڑا نرمی پر مبنی ہوتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ صحابہ نے، اور یہ چیز جاری رکھنی چاہیے انسان کو کہ انسان نے ایک عمل شروع کیا اس کو مکمل کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کا عمل تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے، اور کفار کے خلاف جب جاتے تھے تو آپس میں متحد ہو کر
ان کے خلاف لڑتے تھے۔ اور پھر یہ درس دیا گیا، انتہائی ضروری چیز کیا؟ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان اگر پھوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، جنگ کی بھی صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر بھی فرمایا کہ وہ مومنین ہے، ایمان کے درجے سے وہ نکل نہیں جاتے۔ تو بعض مختلف قسم کی صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہیں اس کو ذکر کیا جاتا ہے، غلط چیز ہے، اس لیے کہ صحابہ کے ایمان کے اوپر بات کرنا کسی کی جرت بھی نہیں ہونی چاہیے اور اوقات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ جاری کیا ہوا ہے، رضی اللہ عنہم و رضی اللہ عنہ۔ تو فرمایا کہ دو گروہ اگر ایمان والے آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرو۔ تو یہ ایمان کے نام سے ان کو پکارنا اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے ایمان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے اس جھگڑے کی بنیاد پر۔ اور پھر اخوت اور محبت کا درس دیا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، ہاں ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو صلح کروا دو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحم کا معاملہ اس کے ذریعے ہوگا۔ اور پھر غیبت سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا یہ غیبت ایسی چیز ہے کہ انسان جو کر رہا ہے اس کے لیے اس ہی کے مترادف ہے کہ انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ کسی عام مردے کے بھی بندہ نہیں کھاتا، لیکن بھائی کی تشبیہ دی گئی ہے، اور اس بات کو مزید تاکید سے کہا گیا ہے کہ یہ کام نہ کریں۔ ہاں البتہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور دوبارہ وہ معاملہ نہ کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور پھر مختلف قسم کے قبائل اور مختلف قسم کے آپ کو نسلوں میں اس نے پھیلا دیا، لیکن یہ معاملہ تعارف کے لیے تھا کہ آپ کون ہیں، آپ کی شناخت کے لیے یہ قبائل وغیرہ کا نظام ہے۔ لیکن سب سے برتر کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت اور تکریم کے لائق وہ شخص ہے جو تقوی کے حامل زیادہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خشیت زیادہ ہے، اللہ کا خوف زیادہ ہے۔ اور پھر زبان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب، انسان زبان سے کوئی بھی لفظ نکالتا ہے ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے جس نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو انسان جو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے حق میں کہہ رہا ہوں یا اپنے خلاف وبال بنا رہا ہوں۔ اور پھر جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اس پارے میں بہت ہی سخت آیات ہیں۔ فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جہنم سے کہا جائے گا قیامت والے دن هل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے جہنمیوں سے؟ فرمائے گی وتقول هل من مزید، جہنم کہے گی اور میرے اندر ڈالو، اور میرے اندر جہنمیوں کو ڈالو۔ اور پھر نماز تہجد کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ایسی گھڑی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور یہ ایمان والوں کی نشانی بھی ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حکمت پر مبنی ہیں اور اس بارے میں بیان کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کی فائدے کی ہیں اور یہ نقصان کی ہیں، اور وہی سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔